آج ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے, بیٹھتے ہی نہیں, اکٹھے نہیں بیٹھتے. مسلمان کے گھر کا جو جیسے کہہ لیں کہ وہ جو OIC ہم دیکھتے ہیں نا, OIC لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں OIC. اب آپ دیکھ لیجئے, جب ایک گھر کے 4 افراد اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو ایک ملک میں یہ حکمران کیسے اکٹھے بیٹھیں گے, پوری دنیا کے بادشاہ کیسے اکٹھے بیٹھیں گے, پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو جب لوگ, چونکہ سب لوگ شک کی دنیا میں رہتے ہیں, کسی کو کسی پر بھروسہ ہی نہیں رہا, چونکہ اتنے ڈسے گئے ہیں, اتنے دنیا میں دھوکے کھائے ہیں کہ آپ کسی پر یقین ہی نہیں آتا. تو اسٹل دیر از اے ٹائم کہ آپ آ جائیں, دیکھ لیں, خود ہمیں نہ دیں, آپ ایک ہوٹل قائم کر لیں جہاں پہ فری 3 ٹائم کا کھانا کھلائیں. ہم نہیں آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, نہ کوٹھی مانگ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پارٹنر بننا تو آ چاہیے. جو کچھ ہمیں اللہ وہاں دیں گے ہم آپ سے وہاں پر بھی شیئر کر لیں گے. بس یہ بھی ایک گارنٹی ہے, بات تو کر رہا ہوں. اور چونکہ جو بات کی جا رہی ہے آپ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن رہے ہیں, وہ سمیع و بصیر ہے, علیم و خبیر ہیں, مالک ہیں, رازق ہے, خالق ہے. جس نے آپ کو دیا نا وہ کل ہمیں بھی دے سکتا ہے, کوئی دیر نہیں, اور دیا ہوا ہے اس نے, چل رہا ہے. کوئی ہم بھیک نہیں مانگ رہے کسی سے کہ آپ کے چندے پہ بھی نہیں بیٹھے کہ آپ چندہ دیں گے تو ہمارا کام چلے گا. یہ کام اللہ کے فضل سے میں 50 سال سے کر ہی رہا ہوں. اب ذرا میں اسے چاہتا تھا موسٹ ماڈرنائز کرنا, کو ذرا ماڈریٹ ہونا, کو بہتر کرنا, کو دنیا کو نکالنا. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اس ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ میرے پروگرامز پہلے PC میں, ہالیڈے ان میں, میریٹ میں ہوتے ہیں. یہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج چونکہ ذرا کام کا لیول بڑھ گیا تو ظاہر ہے وہ اخراجات کور نہیں ہو رہے اور بات بن نہیں پا رہی, اور کوئی پارٹنر اچھا مل نہیں رہا, اچھے دوست نہیں مل رہے. دوست میرے پاس بہت ہیں, نہ ہوتے تو یہ کام کون کرتا. یہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے, ایک دن کھانا کھلانے میں تقریباً 15 سے 20 بندے کام کرتے ہیں, جس میں میری پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے. کھانا میری فیملی بناتی ہے. تو اگر آپ بھی بنا کر اپنے گھر میں کھانا کھلا دیں اپنے محلے والوں کو تو سمجھ لیں یہ میرا ہی پروجیکٹ ہے, یہ کوئی کسی اور کا نہیں ہے. اب چونکہ کھانے والے سارے ہیں, کھلانے والا ہے نہیں, سب کے اسکول چل رہے ہیں فرض کر لو, تو یہ اسکول والے ہی مہینے میں ایک دن ہی کھانا کھلا دیں تو بس بات ختم ہو جائے. یہی تو میرا پروجیکٹ ہے. جتنے کالجز ہیں دنیا کے اندر, یہ سب ایک دن کھانا کھلا دیں اور یہ تمیز نہ کریں کہ یہ کون کھا رہا ہے, امیر کھا رہا ہے, غریب کھا رہا ہے, سب کو کھلائیں. تو یہی تو پروجیکٹ ہے. تو اب اگر آپ اسے آن کرنا چاہتے ہو تو اپنے نام سے شروع کر لو, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. لیکن اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تو ہم اس کام کے لیے تیار ہیں, ہم کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چوک میں ایسا کھول دیں. لیکن اب خالی باتوں سے تو بات نہیں بنے گی نا, کام کرنا پڑے گا. اور ہم چونکہ پریکٹیکل لوگ ہیں تو اسٹل آئی ایم انوائٹنگ یو ٹو کم اینڈ جوائن می کوئکلی. ٹائم از ویری شارٹ. موت کسی بھی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے, لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. اگر آپ کی اچھی کوٹھی آپ صرف کرائے پہ ہی دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے. ہم اسکول بھی چلا رہے ہیں, کالج بھی چلا رہے ہیں, یونیورسٹی بھی چلا رہے ہیں, آپ کی گاڑی بھی چلا دیں گے. اگر آپ کے 6 یونٹ ہیں, فرض کر لو آپ کا کارخانہ نہیں چلتا, تو وی ول گیو یو دی سیکرٹس کہ وہ کیسے چلے گا. اللہ چونکہ مالک کائنات ہیں, وہ بس جب چاہتے ہیں کسی کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں, کسی کو زمین پر ہی رہنے دیتے ہیں. تو بس اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو جتنی جلدی میں سمجھتا ہوں ہم سے رابطہ کر لیجئے. اور اگر ڈائریکٹ لینا چاہتے ہیں تو مالک کی کائنات سب کا ہی مالک ہے, اسی نے سب کو پیدا کیا. ہمارے ساتھ چل کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ہم نے انشاءاللہ بہت جلدی اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں آئی تھنک آئی ہیو ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم, لیکن ایک گانا جاتے جاتے پھر سنا جاتا ہوں. اور ظاہر ہے میں گانے کا سنگر بھی نہیں, میں تو قاری آدمی ہوں اور قاری دا بندہ ہوں. کوئی سمجھے نہ سمجھے, کو پہچانے نہ پہچانے, تو سب چھان لینا, چونکہ میں خوشیاں اور خوشیاں لے کر آیا آپ کے لیے. ٹھیک, بس خوشیاں لے لو, موج کر لو, صحت لے لو, عزت لے لو, دولت لے لو, جو لینا ہے لے لو, لیکن ادب اور آداب, عجز و انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. بس اپنے گھروں کے جھگڑے ختم کر لو, سب کو ایک یونٹ بن کے ہو جاؤ. پھر دیکھیں ہم GT روڈ پہ کبھی نہ کبھی بریکیں لگ ہی جائیں گی. ابرارو لگ کہتے ہیں نا, GT روڈ تے لگیاں بریکاں, تو بس بریکیں لگانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. کیونکہ ہمارا جو سفر ہے, ہم GT روڈ کے مسافر ہیں, GT روڈ پہ سفر کرتے ہیں. موٹر وے ضرورت پڑے تو جاتے ہیں, ورنہ نہیں جاتے ہیں. تو پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ بس یس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, باقی سب ہوس. آپ میرے ساتھ بس محبت کر لیجئے, پھر محبت کے انعامات جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دیں گے وہ آپ انشاءاللہ یہیں within days you will see the change in your life. Yes, we agree with the policy of the America and
the President of America, that change we need. Yes, we need to change our attitudes. Simple. अगर हमने अपने रवैये बेहतर कर लिए तो जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी. बात सारी आज अखलाक की, अखलाकियात पे काम नहीं हो रहा. नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, ज़कात भी देने वाले मौजूद हैं, लेकिन अखलाक नहीं रहे. तो अपने अखलाक पे नजरसानी कीजिए, खुश अखलाक बन जाइए, मिलनसार बन जाइए, दिल निसार करने वाले बन जाइए, वो सबको अपना बनाने वाले बन जाइए, या अपने और गैरों की बातें छोड़ दीजिए. ऐब निकालने की बजाय तारीफ करने वाले बन जाइए, झूठ बोलने की बजाय सच बोलने वाले बन जाइए, जहां नमाज पढ़ते हैं वह ज़कात भी देने वाले बन जाइए. और बस ये जो मिलावट और काम तोलना, ये इससे भी बचिए, क्योंकि वो बातें जो मैं नहीं चाहता कि हों दुनिया में. आप रिश्वत ना लीजिए, रिश्वत ना दीजिए, चोरी और काम चोरी भी ना करें, धोखा किसी को ना दें, सूद भी ना लें. देखिए ना, ये सूदी कारोबार कौन सा है, अल्लाह को कब पसंद आएगा. किसी का एतमाद भी कभी ना तोड़ें, झूठ कभी ना बोलें, चुगलखोरी व गीबत भी मत करें, नमाज कभी ना छोड़ें. बस नमाज एक ऐसा जिन है ना, जैसे यूं कह लो कि जिन आपके पास होते तो आप पता नहीं क्या सिखा क्या कर लेते. जिनके पास हैं वो भी कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ. ठीक, तो जो नमाज न छोड़े, नमाज एक बहुत बड़ा तोहफा है, इनाम है. इसको पक्का पकड़ लिया तो समझ लें ये दुनिया आखिरत सब में आपके काम आएगी. मिलावट ना करें, दिल किसी का ना तोड़ें, और ये जो कम तोलना है ये भी मुनासिब नहीं. नशे से भी निकलें, और चूंकि वो कहना है ना, यारों मुझे माफ करो मैं नशे में हूँ, तो ये वो नशा आप अपने अंदर तारी कर लें जो दुरूद शरीफ पढ़ने से पैदा होता है. और ये जो दिलों की तंगी है, इसे आप खुद भी हिम्मत करके निकालेंगे. जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि सर, मैं अपने बीवी बच्चों पे भी अगर पैसे खर्च करता हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है. तो मैंने उनकी ड्यूटी अपने लंगर शरीफ में लगाई कि आप यहाँ दोस्तों को खाना खिलाया करो. तो कुछ ही अरसे बाद वो खुद ही चीजें ले लेकर मेरे लिए भी लाते, दोस्तों को भी खिलाते, औरों को भी खिलाते, और उन्होंने मेरे अंदाजे के मुताबिक हजारों रुपए इस लंगर शरीफ में खर्च किए. तो दिल की तंगी तो सिर्फ खिलाने से खत्म हो गई. तो अगर आपके दिल में तंगी है तो आप खाने के साथ साथ मेरे यहाँ पर आके ड्यूटी करें, 1-2 दिन खिलाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि माल किसी का है, खिलाने में कितना मजा आता है. तो ये माल मेरा नहीं, अल्लाह का है. अल्लाह दे रहा है तो हम खिला रहे हैं, अगर अल्लाह ना दे तो हम क्या कर लें. ये सांस जो आ रहा है ना, ये उसके फजल से आ रहा है. सो जाएं, सुबह ना उठें तो क्या कर लेंगे, कौन हमें उठाएगा. आप उठा सकते हो. तो आपने जब उठाना है ना, तो मुझे पता है कि आप किस तरह उठाते हो. 4 बंदे बुलाकर आप कहते हो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादत. बस अल्लाह अपने फजलो करम से सबको अच्छी नींद अता करे, अच्छी सेहत अता करे, जिंदगी अता करे, मोहब्बत अता करे, भाईचारा अता करे. जो मैं काम कर रहा हूँ मालिक इसमें अपनी खैर बरकत शोदा करबला के सदके रख दे. ये जो